بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. جیسا کہ اعلان ہوا آج کا درس انشاءاللہ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سابق مفتی اعظم سعودی عرب کے سوال و جواب پر مشتمل ایک مختصر سے کتابچے کی شکل میں جسے نشر کیا گیا اس کا درس ہوگا، جو کہ اسلام میں حاکم اور محکوم کے باہمی تعلق کے کچھ پہلوؤں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ المعلوم من واجب العلاقة بین الحاکم والمحکوم کے نام سے اس کی شروع میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات ان سوالات کا مجموعہ ہے جن کا جواب سماحت الشیخ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے دیا، اور یہ کتاب آپ ہماری ویب سائٹ پہ توحیدخالص.com پر شائع بھی کی گئی ہے ترجمہ کر کے، جسے آپ جو ہے ہماری اسٹور سے آرڈر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا جو عنوان ہے جو سوال سے متعلقہ عناوین ہیں ان کے تحت و سوال اور اس کے جواب ہیں۔ پہلا عنوان ہے حکمرانوں کے کرپشن کے سبب، ان کی بدعنوانی کے سبب ان کے خلاف بغاوت کرنا۔ تو سوال یہ ہے کہ سماحت الشیخ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بعض حکمرانوں کی معصیت و کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے ان کے خلاف خروج کرنا، انقلاب لانا ضروری ہے، اگرچہ اس کے نتیجے میں اس ملک میں مسلمان عوام کو کچھ تکالیف جانی مالی وغیرہ نقصان ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ وہ اس قسم کے واقعات عالم اسلام میں بہت رونما ہو رہے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ، اما بعد۔ ارشاد الہی ہے سورۃ النساء میں، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم۔ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور جو تمہارے اولو الامر حکمران ہیں۔ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، پھر اگر کسی چیز پر اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یوم آخرت پر۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے، اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ بس یہ آیت واضح نص ہے اس بات پر کہ حکمرانوں اور علماء کی اطاعت واجب ہے، اور سنت نبویہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کی اطاعت لازم ہے اور فرض ہے، مگر صرف معروف باتوں میں یہ آیت اور سنت وعدے کرتی ہیں کہ ان کی اطاعت جو فرض ہے وہ معروف کاموں میں ہے۔ ایک مسلمان پر ان کی اطاعت صرف معروف کاموں میں واجب ہے، نہ کہ نافرمانی کے کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ کی جس میں نافرمانی ہوتی ہو اس میں نہیں ہے۔ اگر وہ معصیت الہی اور نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس سبب سے ان پر خروج کیا جائے، بلکہ اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الا من ولی علیہ وال فرآہ یأتی شیئا من معصیت اللہ فلیقرح ما یأتی من معصیت اللہ ولا ينزعن یدا من طاعہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ سے. جس کے شروع کے الفاظ ہیں خیار ائمتکم الذین تحبونہم یحبونکم. تمہارے بہترین حکام وہ ہیں جن سے تم محبت کرو تم سے کریں، اور برے وہ ہیں جو آگے حدیث میں بھی ذکر ہے جو تمہیں برا جانے تم انہیں برا جانو ناپسند کرو. آگے فرمایا آگاہ رہو کہ جس کسی پر کوئی حاکم مقرر ہو پھر وہ اسے دیکھے کہ حاکم معصیت الہی کا مرتکب ہو رہا ہے تو وہ اس معصیت الہی کو تو ناپسند کریں جس میں وہ ملوث ہے، مگر اطاعت سے ہرگز ہاتھ نہ کھینچے. اور فرمایا من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میتة جاہلیہ. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حکمران کی اطاعت سے نکل گیا اور مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دیا اور پھر اسی حال میں مر گیا اس کی موت جاہلیت کی سی موت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ایک مسلمان انسان پر حکمران کی بات سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے چاہے پسند ہو یا ناپسند، الا یہ کہ اسے کسی معصیت کا حکم دیا جائے. اگر معصیت و گناہ کا حکم دیا جائے تو اس کی اس بات میں سننا اور اطاعت کرنا نہیں ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے. اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت پوچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ ایسے حکمران آئیں گے جو ایسے ایسے کام کریں گے جن میں سے کچھ کو تم معروف جانتے ہوگے اور منکرات بھی کریں گے. تو یہ سن کر صحابی نے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حالت میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم. یہ صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حکمرانوں کو تم اس کے باوجود ان کا حق دینا اور اپنا حق اللہ تعالی سے طلب کرنا. اسی طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب وہ بیعت کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ ام بایعنا علی السمع والطاعة فی منشتنا ومکرہنا. ام بایعنا علی السمع والطاعة فی منشتنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا وعثرة علینا وألا ننازع الأمر له إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے اور ماننے، سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی، خواہ چستی میں ہو یا نہ چاہتے ہوئے بے دلی میں، بدحالی اور خوشحالی میں، بلکہ اگر ہم پر دوسروں کو ترجیح بھی دی جائے تب بھی، اور ہم حکومت سے ان کے عہدے کے بارے میں تنازع نہ کریں گے الا یہ کہ تم کوئی کھلم کھلا کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل بھی ہو. بس یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حکمرانوں سے حکومت پر تنازع کرنے، تختہ الٹنے یا خروج کرنا جائز نہیں الا یہ کہ لوگ کھلم کھلا یعنی ظاہر کوئی ڈھکا چھپا نہیں کفر دیکھیں، اس سے کمتر کوئی چیز نہیں، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واضح دلیل بھی ہو ان کے پاس، محض قیاس یا احتمال نہیں. یعنی اتنی سخت پابندیاں اس لیے لگائی گئی ہیں کیونکہ خروج کے سبب جو فساد کبیر ہوتا ہے اور جو شر عظیم برپا ہوتا ہے
اس سے امن و امان کی تباہی، حقوق کا ضیاع، نہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑا جا سکتا ہے، نہ مظلوم کی داد رسی کی جا سکتی ہے، راستے غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، ان سے بچا جائے۔ الغرض حکمرانوں کے خلاف خروج عظیم فساد اور کثیر شر کا پیش خیمہ ہے، اللہ یہ کہ تمام مسلمان اس حاکم میں کفر بواح کھلا کفر دیکھیں جس کے بارے میں ان کے پاس اللہ تعالی کی جانب سے دلیل بھی ہو، تو پھر ایسے حکمران کے ازالے کے لیے اس کے خروج کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ ان کے پاس اس کی قدرت ہو۔ البتہ اگر ان کے پاس قدرت و طاقت ہی نہیں تو پھر خروج نہ کریں، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ ان کے خروج کے نتیجے میں اس سے بھی بڑا شر متوقع نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں بھی مصالح عامہ کے پیش نظر خروج نہ کیا جائے، کیونکہ ایک شرعی قاعدہ جس پر سب کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ انہ لا یجوز ازالۃ الشر بما هو اشر منه، بے شک یہ جائز نہیں کسی شر کا اس سے بھی بڑے شر سے ازالہ کیا جائے، بل یجب درء الشر بما یزیلہ او یخففہ، بلکہ واجب ہے کہ شر کو ایسی چیز سے دور کیا جائے جو یا تو اسے سرے سے ہی ختم کر دے یا کم از کم اس میں تخفیف کا سبب ہو، جبکہ کسی شر کو اس سے بھی بڑے شر سے دور کرنا مسلمانوں کے اجماع کی روح سے جائز نہیں۔ اگر کوئی گروہ جو اس حاکم کا جو کفر بواح کا مرتکب ہوا ہے ازالہ کرنا چاہتا ہے اور ان کو اس کی قدرت بھی ہے اور وہ اس کی جگہ ایک اچھے اور صالح حاکم کو لا سکتے ہیں بنا کسی بڑے فساد کے جس کا مسلمان شکار ہوں، یا اس حاکم کی موجودگی کے شر سے بھی بڑے شر میں مبتلا ہوئے بغیر ایسا کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس خروج کے نتیجے میں بڑا فساد ہو، امن تباہ ہو، لوگوں پر ظلم ہو، غیر مستحق جانوں کا قتل ہو، اور جو اس کے علاوہ عظیم فسادات ہیں، تو یہ جائز نہیں، بلکہ اس حاکم کی معروف میں بات سننے اور ماننے پر صبر کیا جائے، انہیں نصیحت کر کے ان کی خیر خواہی چاہی جائے اور ہدایت کی دعا کی جائے، اور کوشش کی جائے کہ کیسے خیر کو زیادہ سے زیادہ اور شر کو کم سے کم کیا جائے۔ یہ وہ صراط مستقیم ہے اس بارے میں جس کی پیروی کی جانی چاہیے، کیونکہ اسی میں مسلمانوں کے مصالح عامہ ہیں اور اسی ذریعے سے خیر کو زیادہ اور شر کو کم کیا جا سکتا ہے، اور اسی میں امن و امان اور مسلمانوں کی سلامتی اور بڑے شر سے حفاظت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے توفیق اور ہدایت کے خواستگار ہیں۔ آگے عنوان ہے کیا حکمرانوں کی اطاعت کا عقیدہ بزدلی ہے اور ان کے خلاف بغاوت غیرت مندی ہے؟ سوال: سماحت الوالد، ہم یہ جانتے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت و فرمانبرداری کا عقیدہ اہل سنت والجماعہ کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے، لیکن صد افسوس کہ بعض فرزندان اہل سنت والجماعت ہی اس قسم کی فکر رکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ شکست خوردہ قسم کے لوگوں کی سوچ ہے اور اس میں بزدلی سی پائی جاتی ہے، اور اس قسم کا کلام کرتے ہیں، لہذا وہ قوت کا استعمال کر کے نوجوانوں کو انقلاب پر ابھارتے ہیں۔ جواب میں شیخ فرماتے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، یہ قائل کی جانب سے غلطی ہے اور قلت فہم کی علامت ہے، کیونکہ انہوں نے نہ سنت کا فہم حاصل کیا اور نہ کما حقہ سے سمجھا، بلکہ انہیں محض منکر کے ازالے کی غیرت و غصے نے اس بات پر ابھارا کہ اس چیز میں واقع ہو جائیں جس میں گمراہ فرقے خوارج اور معتزلہ واقع ہوئے تھے۔ انہیں اس بات پر حقیقت کی نصرت اور حق کی غیرت ہی نے ابھارا تھا کہ وہ ایسے باطل میں مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ مسلمانوں کو محض گناہوں کی وجہ سے کافر کہنے لگے یا انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم واصل سمجھنے لگے، جیسا کہ معتزلہ نے کیا۔ پھر خوارج گناہوں کے سبب تکفیر کے قائل ہیں اور ساتھ ہی گنہگاروں کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کے قائل ہیں، جبکہ معتزلہ بھی آخری انجام کے اعتبار سے ان کی موافقت کرتے ہیں کہ گنہگار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن دنیا کے بارے میں ایک نئے عقیدے کے قائل ہیں کہ وہ کفر اور ایمان کی دو منزلوں کے مابین رہتا ہے، نہ مومن نہ کافر، اور یہ سب کی سب باتیں ضلالت و گمراہی ہیں۔
جس موقف کے اہل سنت قائل ہیں وہی حق ہے کہ کسی بھی گنہگار کی محض گناہ کرنے کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جائے گی جب تک وہ اسے حلال نہ سمجھتا ہو۔ اگر وہ زنا کرے تو کافر نہیں کہا جائے گا، چوری کرے تو کافر نہیں کہا جائے گا، شراب پیے تو کافر نہیں کہا جائے گا، لیکن گنہگار ضعیف الایمان اور فاسق کہا جائے گا اور اس پر اسلامی حدود کا نفاذ کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ گناہ کو حلال سمجھے اور کہے کہ یہ حرام کام حلال ہے تو کافر ہو جائے گا۔ اس بارے میں جو خوارج کہتے ہیں وہ باطل ہیں، اور ان کا لوگوں کی تکفیر کرنا بھی باطل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے کہ پھر اس میں نہ لوٹیں گے، جیسا کہ بخاری و مسلم وغیرہ کی بات احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ ان کے بارے میں آیا ہے۔ اہل اسلام سے قتال کریں گے اور اہل اوثان مشرکین بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے خوارج کا حال ان کے غلو، جہالت اور ضلالت کی وجہ سے۔ بس نوجوانوں کو اور ان کے علاوہ کسی کو بھی خوارج اور معتزلہ جیسوں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ واجب ہے کہ مذہب اہل سنت والجماعت پر چلیں جو کہ شرعی دلائل کے موافق ہے، اور ان نصوص پر جیسے آئے ہیں اسی طرح عمل درآمد کیا جائے۔ ان کے لیے لائق نہیں کہ وہ حکمران پر کسی گناہ یا گناہوں کی وجہ سے خروج و بغاوت کریں، بلکہ ان کے ذمہ کو لکھ کر یا بالمشافہ یا کوئی بھی اچھے اور حکیمانہ طریقے استعمال کر کے نصیحت کرنا اور خیر خواہی چاہنا ہے، یا پھر جدال اور مناقشہ بھی احسن طور پر اس سے کیا جائے یہاں تک کہ کامیابی حاصل ہو، اور یہاں تک کہ شر کم ہو جائے یا ختم ہو جائے اور خیر بڑھ جائے۔ اسی طرح سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ آل عمران میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اور غیرت الہی رکھنے والے اور ہدایت کی طرف دعوت دینے والے داعیان پر واجب ہے کہ وہ شرعی حدود کا التزام کریں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے امور کا والی حاکم بنایا ہے اس کی نصیحت و خیر خواہی چاہیں، اچھے کلام کے ساتھ، حکمت اور اچھے اسلوب کے ساتھ، تاکہ خیر کی کثرت ہو اور شر کی قلت، اور تاکہ داعیان اللہ کی کثرت ہو اور وہ اپنی دعوت میں احسن طریقے سے مستعد رہیں، نہ کہ سختی اور شدت سے، اور اپنے حکمرانوں کی مختلف اچھے اور سلامتی والے طریقوں کے ذریعے نصیحت چاہیں۔ ساتھ ہی ان کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور انہیں توفیق دے، ان کی مدد کریں ہر خیر کے کام میں، اور اس معصیت کو جس کے وہ مرتکب ہوتے ہیں انہیں ترک کرنے اور اقامت حق میں ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اس کے سامنے تضرع و زاری کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حکمرانوں کو ہدایت دے اور باطل کو ترک کر کے خوش اسلوبی کے ساتھ حق کو قائم کرنے میں ان کی مدد فرمائے۔ اسی طور پر اپنے دیگر غیرت مند ساتھیوں کو بھی نصیحت کریں، حوصلہ افزائی کریں اور یاد دہانی کریں تاکہ وہ بھی بطور احسن اور خوش اسلوبی سے دعوت کے لیے مستعد رہیں، نہ کہ سختی اور شدت سے۔ بس اسی طرح سے خیر کی کثرت اور شر کا قلع فرما ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے حکمرانوں کو ہر خیر کی ہدایت فرمائے گا اور اس پر استقامت عطا فرمائے گا، جس کے نتیجے میں سبھی کو قابل ستائش نتائج حاصل ہوں گے۔ تو عنوان ہے کیا شرعی خروج کی صورت میں حکومت کے مددگاروں اور محافظوں کو بھی قتل کیا جائے گا؟ سوال ہوا کہ اگر ہم فرض کریں کہ جماعتوں میں سے کوئی جماعت شرعی خروج کرے تو کیا اس کے لیے اس حاکم کے مددگاروں اور محافظوں جیسے پولیس اور سیکیورٹی گارڈز وغیرہ کو قتل کرنا بھی جائز ہوگا؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ جواب میں فرماتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی فتاوی میں بیان کیا کہ حکمران پر خروج کی دو شرائط ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ کسی کفر بواح کھلم کھلا کفر کا مرتکب ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دلیل موجود ہو۔ دوسرا یہ کہ اس حاکم کی ازالے کی قدرت و طاقت بھی ہو، ایسی قدرت و طاقت کہ جس کے نتیجے میں اس حاکم کی موجودگی سے بڑھ کر
شر میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہ ہو، ان شرائط کی غیر موجودگی میں خروج جائز نہیں ہے۔ پھر عنوان ہے اگر شرعی عدالتیں موجود نہ ہوں تو گنہگاروں اور کافروں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ بعض نوجوان سمجھتے ہیں کہ وہ کافر جو مسلمانوں کے ملکوں میں آ کر بستے ہیں یا کماتے ہیں، ان سے امتیازی سلوک روا رکھنا شریعت میں سے ہے، اسی لیے ان میں سے بعض تو ان کا قتل کرنا، انہیں لوٹ لینا جائز سمجھتے ہیں اگر ان سے کسی منکر کا ارتکاب ہوتے دیکھتے ہیں۔ جواب میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی کافر مستأمن جسے امن دیا گیا ہو کا قتل جائز نہیں ہے، جسے اسلامی حکومت نے امن دے کر اپنی مملکت میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ نہ ہی گنہگاروں کو قتل کرنا یا ان پر دست درازی کرنا جائز ہے، بلکہ انہیں شرعی حکم کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ایسے مسائل میں شرعی عدالت فیصلہ کرتی ہیں، یعنی کسی کو قانون ہاتھ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال ہوا اگر شرعی عدالت ہی موجود نہ ہو تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ جواب میں فرماتے ہیں کہ شرعی عدالت موجود نہ ہو تو بس نصیحت کر دینا ہی فرض ہے۔ حکمرانوں کو نصیحت کرنا، خیر کے بارے میں رہنمائی کرنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ وہ شرعی فیصلہ کر سکیں، لیکن نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا خود سے اپنا ہاتھ بڑھا کر دست درازی کرے یا قتل کرے یا مارے پیٹے تو یہ سب جائز نہیں ہے، بلکہ حکمرانوں کے ساتھ خوش سلوکی سے تعاون کرے تاکہ اللہ تعالی کے بندوں پر وہ اللہ کا حکم نافذ کر سکیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس کے ذمہ صرف نصیحت کر دینا، خیر کی جانب رہنمائی کر دینا اور خوش سلوکی سے منکر کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ التغابن میں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے اپنی استطاعت بھر ڈرو، اور اس لیے بھی کہ اس کا منکر کا انکار ہاتھ سے کرنا جیسے قتل یا مار پیٹ کرنے سے اس منکر سے بھی بڑھ کر شر اور فساد برپا ہوگا جسے وہ روکنے جا رہا ہے۔ بلا شبہ یہ بات ہر اس شخص پر عیاں ہے جو ان امور پر غور کرے اور سمجھے۔ آگے عنوان ہے کہ ہاتھ سے برائی کو روکنا صرف حکمران کا خاصہ ہے۔ سوال ہوا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فریضہ ہاتھ سے ادا کرنا سب کے لیے عام ہے یا پھر صرف حکمران کے ساتھ مشروط ہے یا جو اس کا مددگار ہو؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں برائی کو بدل دینا سب پر ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَن رَأَىٰ مِنکم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے برا جانے۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ لیکن ہاتھ سے اور قوت سے تبدیلی لانے کے لیے قدرت ہونا اور روکنے کی صورت میں اس سے بڑے شر اور فساد میں مبتلا نہ ہونا شرط ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں جو اس کے ماتحت ہیں انہیں ہاتھ سے روکے، جیسے اس کی اولاد، بیوی یا خادم وغیرہ، یا پھر وہ کسی ایسے حکومتی محکمے کا ملازم ہو جسے یہ اختیار تفویض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ ان صورتوں کے علاوہ اپنے ہاتھ سے نہ روکا جائے کیونکہ اس کی صلاحیت ہی مفقود ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو بڑے شر اور بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے اور لوگوں کے درمیان یا پھر اس کے اور حکومت کے درمیان بڑا فساد اور جھگڑا ہو جائے گا۔ لیکن زبان سے روک سکتا ہے، جیسے کہے اے فلاں اللہ سے ڈرو، یا یہ کام جائز نہیں، یا یہ تم پر حرام ہے، یا یہ کام تم پر واجب ہے وغیرہ، اس کے سامنے شرعی دلائل کے ساتھ زبان سے بتایا جائے۔ لیکن ہاتھ سے روکنے کا معاملہ استطاعت سے مشروط ہے، جیسے اس کے گھر میں جو کوئی اس کے ماتحت ہے یا پھر کسی کو حکومت کی طرف سے اجازت ہو کہ وہ نیکی کا حکم اور برائی سے اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، جیسا کہ ایسے خاص محکمے ہوتے ہیں جنہیں خود حکومت نے صلاحیت و اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے
دی گئی صلاحیتوں اور اختیارات کو بروئے کار لائیں۔ کہ وہ اپنی دی گئی صلاحیتوں اور اختیارات کو بروئے کار لا کر شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس سے روکیں، یہاں بھی شرعی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ یہ سوال ہے کہ ٹریفک اور پاسپورٹ قوانین وغیرہ کو غیر اسلامی کہنا۔ سوال میں کہا گیا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، بعض لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ملک کے عام قوانین جو حکومت نے وضع کیے ہیں ان کے لیے انہیں توڑنا جائز ہے، جیسے ٹریفک، کسٹم یا پاسپورٹ کے قوانین وغیرہ، اس دلیل کے ساتھ کہ یہ قوانین شرعی اساس پر نہیں بنائے گئے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ بات باطل اور منکر ہے۔ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ حکومت پر خروج یا منکر کا رد اپنے ہاتھ سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے امور میں تو حکومت کی سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے، جس میں کوئی منکر بھی نہیں، بلکہ یہ قوانین تو حکومت نے مسلمانوں ہی کی مصلحت کی خاطر بنائے ہیں۔ واجب ہے کہ انہیں مانا جائے اور اس میں حکومت کی بات سنی جائے اور اطاعت کی جائے، کیونکہ یہ تو معروف میں سے ہیں جو مسلمانوں کے لیے نفع مند ہے۔ البتہ جو چیز منکر ہے، جیسا کہ وہ بعض ٹیکسوں کو ناجائز سمجھتے ہیں، تو اس بارے میں حکومت سے نصیحت اور دعوت اللہ کے انداز میں رابطہ کیا جائے اور اس کے خیر کی طرف توجہ کی جائے، رہنمائی کی جائے۔ نہ کہ ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو مارا، کسی کو قتل کیا اور کسی کو سزا دی جائے بغیر کسی دلیل و حجت کے نہیں، بلکہ لازم ہے کہ اس کے پاس حکومتی اجازت ہو جس کے تحت حکومتی ہدایات کے مطابق وہ عمل کرے، ورنہ اس کے ذمہ محض نصیحت اور رہنمائی کر دینا ہی ہے۔ ہاں البتہ جو اس کے ماتحت ہیں جیسے اولاد اور بیویاں وغیرہ جن پر وہ حاکم ہیں، تو وہاں ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ کیا حکومت کی بیعت کا تقاضا ہے کہ حاکم کے لیے دعا کی جائے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، 8واں سوال، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، کیا حاکم کی بیعت کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے؟ شیخ فرماتے ہیں بیعت کا تقاضا ہے کہ حاکم کی خیر خواہی چاہی جائے، اور اسی خیر خواہی چاہنے میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے لیے توفیق، ہدایت، نیت اور عمل کی اصلاح اور اس کے مشیروں کی اصلاح کی دعا کی جائے، کیونکہ حاکم کی اصلاح کے اسباب اور اللہ کے لیے توفیق کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اسے ایک سچا اور صادق وزیر و مشیر میسر آئے جو خیر میں اس کی معاونت کرے، اور جب وہ بھول جائے تو اسے یاد دلائے، اور جب یاد ہو تو اس میں اس کی مدد کرے۔ یہ اس کے لیے توفیق الہی کے اسباب میں سے ہیں۔ پھر رعایا پر اور ان کے بڑوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اصلاح میں اور شر کے خاتمے کے لیے حاکم کی مدد کریں، اور اچھے کلام و خوش اسلوبی سے خیر کی اقامت اور ایسی بہترین رہنمائی کی جائے جس کے پس پردہ خیر کی امید ہو نہ کہ شر کی، کیونکہ ہر وہ عمل جس کے نتیجے میں شر میں اضافہ ہو جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ دراصل یہ جتنے بھی مناصب ہیں ان سے مقصود شرعی مصلحتوں کا حصول اور مفاسد کو دور کرنا ہوتا ہے، لہذا کوئی بھی عمل جسے انسان کرتا ہے خیر کا ارادہ کرتے ہوئے، لیکن اس کے نتیجے میں اس سے بھی بڑھ کر شر پیدا ہو جاتا ہے جس کا ازالہ وہ چاہتا تھا، اور اس سے بھی منکر ترین بات ہو جاتی ہے، تو یہ جائز نہیں۔ اگر کوئی حکمران وقت کے لیے دعا کرنے سے منع کرتا ہے، شیخ سے سوال ہوا، شیخ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اگر کوئی حاکم وقت کے لیے دعا کرنے سے منع کرتا ہے، کہ جواب میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس شخص کی جہالت اور عدم بصیرت کی دلیل ہے۔ حاکم کے لیے دعا کرنا تو عظیم ترین قرب الہی اور افضل ترین اطاعت گزاری میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بندوں کے لیے خیر خواہی چاہنے میں شامل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ قبیلہ دوس نے نافرمانی کی ہے، تو فرمایا کہ اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں یہاں لے آ، اے اللہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں یہاں لے آ۔
یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے لیے بھی ایسی دعا کیا کرتے تھے، پھر ان کا حاکم تو زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ اس کی اصلاح تو پوری امت کی اصلاح ہے، لہذا اس کے لیے دعا کرنا تو اہم ترین دعاؤں میں سے ہے اور اہم ترین خیر خواہی میں سے ہے کہ اسے حق بات پر چلنے کی توفیق میسر آئے اور اس پر اس کی مدد کی جائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے وزیر مشیر کی بھی اصلاح کرے اور اسے اپنے نفس کی شرارتوں اور بری صحبت کے شر سے بچائے۔ بس اللہ کے لیے توفیق و ہدایت کے اسباب اور دل و عمل کی اصلاح کے لیے دعا کرنا، بس اس کے لیے توفیق و ہدایت کے اسباب اور دل و عمل کی اصلاح کی دعا کرنا اہم ترین باتوں میں سے ہیں اور افضل ترین قرب الہی کے کاموں میں سے ہیں۔ کیا برسر ممبر حکومت پر تنقید کرنا سلف کا منہج ہے؟ حکام کو نصیحت کرنے کے بارے میں سلف منہج کیا ہے؟ شیخ سے سوال ہوا، کیا برسر ممبر حکومت پر تنقید کرنا سلف صالحین کا منہج ہے؟ اور حکمران کو نصیحت کرنے کے بارے میں سلف صالحین کا کیا منہج ہے؟ کہ جواب میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حکمرانوں کے عیوب کی تشہیر کرنا اور انہیں برسر ممبر بیان کرنا سلف صالحین کا منہج نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہنگامہ آرائی ہوگی اور معروف کاموں میں بھی حکام کی نہ سنی جائے گی اور نہ اطاعت کی جائے گی، اور لوگوں کو ایسے کام میں مگن کرنے کا باعث ہوگی جو انہیں نقصان دے گا، فائدہ نہیں۔ لیکن جو طریقہ حکمران کو نصیحت کرنے کا سلف میں رائج تھا وہ خفیہ طور پر آپس میں تھا، یا خط لکھ کر یا ایسے علماء سے رابطے کے ذریعے جن کی پہنچ حاکم تک ہو تاکہ وہ اسے خیر کی جانب متوجہ کر سکیں، اور یہاں منکر کے انکار فاعل کا ذکر کیے بغیر کرنا چاہیے، اور یہاں منکر کا انکار فاعل کا ذکر کیے بغیر کرنا چاہیے۔ چنانچہ زنا کا، شراب نوشی کا، سود خوری کا انکار کریں، اس میں ملوث ہونے والے کا نام لیے بغیر، بس یہی کافی ہوگا کہ اس برائی کا انکار کریں اور اس سے ڈرائیں، اس کے مرتکب کا ذکر کیے بغیر، چاہے حاکم ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی۔ جب عہد عثمانی میں فتنہ برپا تھا اور بعض لوگوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے بات نہیں کرتے، تو انہوں نے جواب دیا، اترون انی لا اکلمہ الا اسمعکم، کیا ضروری ہے کہ میں جو بات ان سے کروں تو تمہیں بھی سناؤں؟ واللہ لقد کلمتہ فیما بینی وبینہ، اللہ کی قسم میں نے ان سے بات کیے ہیں جو میرے اور ان کے درمیان تھی، بس ما دون ان افتتح امرا لا احب ان اکون اول من فتحہ، تاکہ میں کہیں ایسی بات کا سبب نہ بن جاؤں کہ جس کی ابتدا کرنے والا میں نہیں بننا چاہتا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے۔ اور جب خوارج نے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شر کا دروازہ کھولا اور عثمان رضی اللہ عنہ پر عوام کے سامنے انکار کرنا شروع کر دیا، تو پھر ایسے فتنے، قتال اور فساد کا اتمام ہوا جس کے آثار سے آج تک لوگ متاثر ہیں، یہاں تک کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین فتنہ برپا ہو گیا۔ یہی قتل عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس کے اسباب میں سے تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بہت بڑی تعداد اسی اعلانیہ انکار کے سبب سے شہید ہوئی، اور اعلانیہ حکومت کے عیوب بیان کرنا، یہاں تک کہ لوگ اپنے حاکم کے خلاف غیظ و غضب سے بھر جائیں اور پھر قتال شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے عافیت کا سوال ہے۔ شیخ کا کلام یہاں پر ختم ہوا۔ اس کے بعد اس کتابچے میں یہ ذکر ہے کہ آخر میں ہم آپ کے سامنے عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کریں گے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانیت، جو کوئی حاکم وقت کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو اسے علانیہ نہ کرے، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں لے جا کر نصیحت کرے، فإن قبل منه فذاك، اگر وہ اس سے قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک، وإلا كان قد أدى الذي عليه، ورنہ اس کے ذمہ جو تھا اس نے ادا کر دیا ہے۔ یہ کلام سماحت الوالد عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا تھا، حکام اور حکوم کے مابین تعلق
اور سماع و طاعت کے وجوب پر۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کے علم سے نفع پہنچائے۔ لیکن ہمارے اس زمانے میں بہت کثرت کے ساتھ فتنے پھیل گئے ہیں انہی خوارج و تکفیریوں کے سبب سے، کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور بلا شبہ ہم سلف کی اتباع کرنے والے ہیں، اور ایسی بہت سی جماعتیں پائی جاتی ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہلاتی ہیں مگر امت اسلامیہ میں فساد کی کثرت کا سبب بن رہی ہیں، جیسے الجزائر میں اور حال ہی میں مراکش میں، اور ان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال کو حلال سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہ جاننا چاہیے کہ سلفیت کا ایسی حرکتوں میں کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ سلفیت ایسے لوگوں سے بری ہے کیونکہ بلا شبہ ہمارے سلف صالحین اس طرح کے نہ تھے۔ اللہ المستعان۔ اس کے ساتھ یہ کتاب جو ختم ہوتا ہے، آخر میں جو حدیث ہم نے ذکر کی تھی اس کا حوالہ کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی، جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح کرے، انہیں کتاب و سنت پر گامزن کرے اور اچھے نیک مشیر انہیں عطا کریں جو حق بات کی جانب رہنمائی کرتے ہیں اور شر سے روکنے کی جانب رہنمائی کرتے ہیں، اور حکام اور محکومین آپس میں باہمی تعاون اور محبت کی فضا قائم ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کی حکومتوں کو، ان کی افواج کو توفیق دیں کہ وہ حق قسم کے جو ہے کفر و شرک کا مقابلہ کر سکیں، کفار کے تسلط سے دین کی جانب رجوع کرنے کے سبب سے بچ سکیں، اور اسلام کا کلمہ بلند ہو، سر بلندی حاصل ہو اور اس کا بول بالا ہو۔ وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔